أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمدللہ، آپ کے سامنے سورہ ناس کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور آخر سے تفسیر شروع کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ چونکہ عموماً رمضان میں جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو عموماً آخر سے جو صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں. اس لیے خیال ہوا کہ پہلے ان کا ترجمہ اور تفسیر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم مکمل کر لیتے ہیں، تاکہ جب ہم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں. ویسے تفسیر کا ہمارا سلسلہ پورا سال چلتا رہتا ہے، اور ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل کی ہے. عید کے بعد انشاءاللہ سورہ آل عمران وہاں سے آغاز کریں گے، اور ہفتے میں ہماری 4 دن کلاس ہوتی ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، عصر سے مغرب تک، اور باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. تو کل اور پرسوں کے سبق میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مختصراً عرض کیا تھا. تو آج ہم سورۃ الناس کا پہلے ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ دیکھیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اصل ویسے اس کا معنی ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، لیکن پناہ میں مانگتا ہوں یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے. باللہ اللہ کی، من کا معنی ہوتا ہے اسے شیطان، شیطان، اور رجیم مردود جس کو دھتکارا ہوا ہو، جسے پتھر مارے گئے ہوں. تو میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. بسمی 2 الفاظ ہے. با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، جیسے عربی میں کہتے ہیں ما اسم کا، آپ کا نام کیا ہے. تو بسمی نام کے ساتھ، اللہ اللہ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قل اس کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے. قل کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے. اعوذ ابھی ہم نے پڑھا میں پناہ مانگتا ہوں. تو ایک یہ فارمولہ بھی یاد رکھیں کہ جب حمزہ شروع میں آ جائے اور آخر والے حرف پہ پیش ہو تو
यहाँ पे میں کا ترجمہ کرتے ہیں، اعوذ میں، انصر میں، اضرب میں، ٹھیک ہے، حمزہ آ جائے شروع میں اور آخر میں پیش ہو، ٹھیک، تو میں پناہ مانگتا ہوں، انصر میں مدد کرتا ہوں، اضرب میں مارتا ہوں، بربی دو الفاظ ہے، ایک با ہے اور ایک ہے رب، رب کا معنی ہے رب، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، الناس سب لوگوں کے، تو با محاورہ ترجمہ کریں گے، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، الناس سب لوگ، سب لوگوں کے بادشاہ کی، میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود اور الناس کا معنی ہوتا ہے سب لوگ، سب لوگوں کے معبود کی، من کا معنی ہوتا ہے سے، من کا معنی ہوتا ہے سے، شر شر کا معنی شر ہے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الوسواسی الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کی، الخناسی جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والا، الخناس پیچھے کو چھپ جانے والا، تو من شر الوسواس الخناس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی جو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، الذی جو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، الذی جو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، فی کا معنی ہوتا ہے میں، صدور یہ صدر کی جمع ہے، صدور صدر کی جمع ہے، صدر کا ویسے معنی تو ہوتا ہے سینہ لیکن یہاں پہ دل کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، الناس سب لوگ، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من کا معنی پھر ہے سے، الجنتی جنات، جنہ نہیں ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، تو جیم کے نیچے جب زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جنات، جن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور جنہ باغ کو کہتے ہیں، جنت کو کہتے ہیں، واو کا معنی ہے اور، الناسی انسانوں، یا چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی بات چل رہی تھی کہ قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی میں حفاظت میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کے حفاظت میں، ملک الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس سب لوگوں کا معبود ہے، کس چیز کی پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو جھک جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب ہم ترجمے کے بعد سورہ ناس کی تفسیر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی نمازوں میں
سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں، اور تقریباً الحمدللہ تمام مسلمانوں کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ تو اس سورت کی شروع میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا قل، ترجمہ بتا دیے کہ آپ کہہ دیجئے یا آپ کہیے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وہ حقیقت میں آپ کے ذریعے سے امت کو بھی خطاب ہے۔ اور یہ لفظ قل جو ہے کئی صورتوں کی شروع میں آیا ہے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اسی لیے ان چار صورتوں کو چار قل کہا جاتا ہے، ان چار صورتوں کو چار قل کہا جاتا ہے، چاروں قل، ٹھیک ہے۔ اور ہم کہتے بھی ہیں کہ چار قل پڑھ لو، کیونکہ ان کے شروع میں قل کا لفظ آ رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود۔ تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کا پروردگار ہے، تمام لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، اور تمام افراد کا معبود بھی۔ تو گویا ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، لیکن کس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے اس کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا، من شر الوسواس الخناس، یعنی اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو جب کوئی شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے تو اگر اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر لیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا، شیطان کیا ہو جائے گا؟ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ وسوسے ڈالنے والا جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وسوسے اور الٹے سیدھے خیالات ڈالنے والی جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا اصل میں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ بعض شیاطین تو جن ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور بعض انسان بھی بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ آپ کو شیاطین کا وسوسہ ڈالنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن انسان جو شیطان ہوتے ہیں ان کا وسوسہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس بیٹھے، آپ کے دماغ میں دین کے خلاف یا لوگوں کے خلاف ایک بات چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ فلاں شخص یہ کیا کہہ گیا، اب عجیب مصیبت میں گرفتار کر گیا۔ اب وہ بات آپ کو کافی دیر تک پریشان کرتی رہے گی جب تک کہ آپ اس کو دماغ سے نہ نکالیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی۔
تو اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے ایک اہم مرض کا علاج سے تجویز فرمایا ہے، اور وہ مرض یہ ہے جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں، اور تقریباً اکثر لوگ ہی اس میں مبتلا ہیں، اور دیندار حضرات اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اکثر بددین، دین سے ہٹے ہوئے اور گناہوں میں مبتلا لوگوں کو یہ وسوسے اور الٹے سیدھے خیالات نہیں آتے، لیکن جب آدمی دین کے راستے پہ آتا ہے، دین پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حلال و حرام کی فکر کرتا ہے، تو وساوس کا ایک انبار لگ جاتا ہے، عجیب عجیب قسم خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ جب تک میں دین کی طرف نہیں آیا تھا تو اتنا پریشان نہیں رہتا تھا، اور دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات نہیں آیا کرتے تھے، لیکن اب جب میں نیکی اور دین کے راستے پہ آ گیا ہوں تو مجھے کچھ سکون ملنا چاہیے تھا، تو اب یہ ذہنی پریشانی کیسی؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس طرح کے یہ سارے خیالات جو ہے ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ جب تک آدمی گناہ کے راستے پہ چل رہا تھا تو شیطان کو بڑا اطمینان تھا کہ یہ میرے راستے پہ چل رہا ہے، اس کو بہکانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پہلے سے ہی بہکا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے یہ آدمی تو میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، یہ اللہ کے راستے پہ چل پڑا، یہ تو جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کو نماز کی، روزے کی اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے، تو شیطان پریشان اور بے چین ہو جاتا ہے کہ میں اس آدمی کو ہر طریقے سے ستاؤں، نیکی کے راستے سے ہٹاؤں۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ شیطان کا انسان کے اوپر کچھ بس نہیں چلتا، وہ صرف ایک کام کر سکتا ہے کہ طرح طرح کے وساوس، افکار اور الٹے سیدھے خیالات انسان کے دل میں ڈال دے، تو اس طریقے سے وہ ہر مومن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر و فریب جو ہے وہ بڑا کمزور ہے، وہ بڑا ضعیف ہے، یعنی شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مومن کے اوپر کوئی قدرت نہیں دی، اس کا مکر و فریب بہت کمزور ہے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ میری آنکھ، میری زبان، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں میں سے کسی چیز پر شیطان کو قدرت نہیں ہے، شیطان مجھ سے میرے ان اعضاء کے ذریعے سے زبردستی کوئی کام نہیں کروا سکتا جب تک کہ میں خود نہ چاہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان میرے اعضاء کو استعمال کرے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اور طاقت نہیں دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بس ایک کام کی قدرت دی ہے کہ وہ کسی انسان کے دل میں برا خیال ڈال دے، اس لیے شیطان کو وسواس کہا جاتا ہے۔ وسواس، وسواس کا معنی ہوتا ہے وسوسے ڈالنے والا، وہ بس اتنا ہی کام کر سکتا ہے۔
اب آگے آدمی کا کام ہے یا تو وہ اس برے خیال کو ذہن سے ہٹا دے یا اس خیال کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تو اس برے خیال کے پیچھے چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان آگے چل کے گناہ میں مبتلا ہوگا یا پھر پریشانیوں اور دماغی الجھنوں میں گرفتار ہوگا۔ لیکن اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ تو شیطان کی چال ہے اور وہ اس خیال کو دل سے نکال دے اور اپنے کام میں لگا رہے، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کوئی جائز کام ہو۔ ایک قصہ بڑا مشہور ہے، ایک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی تو اس نے شیطان سے کہا کہ تم نے معاشرے میں بڑا فساد پھیلا رکھا ہے، لوگوں کو طرح طرح سے گناہوں میں مبتلا کرتے ہو۔ تو شیطان نے کہا یہ تو بالکل غلط بات ہے، جو کچھ کرتے ہو تم خود کرتے ہو، میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں، میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ شیطان نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ حلوائی کی دکان پہ گیا اور حلوائی کی دکان سے ذرا سا شیرہ اٹھا کے دیوار پہ لگا دیا۔ اب مکھی آئی اور شیرے کو چاٹنے لگی۔ جب چپکلی نے مکھی کو دیکھا تو آ کر اس نے مکھی پہ منہ مارا تو وہاں قریب میں بلی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو معلوم نہیں کیا ہوا، شیطان نے اس کو ہش ہش کیا ہوگا، بلی اچھلی اور اس نے چھپکلی پکڑنے کی کوشش کی۔ حلوائی کے سامنے قصائی کی دکان تھی، تو سامنے قصائی کا کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی کچھ حرکت ہو گئی اور اس نے بلی پہ حملہ کر دیا اور اس کو مار دیا۔ حلوائی کو اس کتے پہ بڑا غصہ آیا کہ اس نے میری بلی کو مار دیا۔ اس نے کوئی وزنی چیز اٹھا کے کتے کو ماری اور وہ ادھر ہی مر گیا۔ تو قصائی کو بڑا غصہ آیا کہ میرے پالتو کتے کو اس نے فالتو میں مار دیا۔ تو جب انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان دماغ کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو قصائی نے اپنی چھری سے حلوائی کی گردن جو ہے وہ اتار دی۔ اب ایک ہنگامہ مچ گیا، حلوائی کے گھر والے بھی جمع ہو گئے، قصائی کے گھر والے بھی جمع ہو گئے۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو سارا کام انہوں نے خود کیا، میں نے تو تھوڑا سا شیرہ لگایا تھا۔ تو شیطان کا تو صرف یہ کام ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں چھوٹا سا برا خیال ڈال دیتا ہے، وہ بس اتنا کام کرتا ہے۔ اب اگر آدمی اس خیال کے پیچھے چڑھ پڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ورنہ دماغی پریشانی میں تو ضرور مبتلا ہوگا اور الجھتا رہے گا۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈال کر اس کو پریشان کرتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا وہ عقائد کے بارے میں مسلمان کے دل میں طرح طرح کی وساوس ڈالتا ہے۔ پہلے جب آدمی آزاد قسم کا تھا، نیکی کی توفیق نہیں ہوتی تھی، تو عقائد کے بارے میں وسوسے نہیں آتے تھے۔ اب نماز اور روزے کی توفیق ہو گئی تو کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کبھی آخرت کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں، اور آدمی خود ہی کہتا ہے کہ توبہ، یہ کیسے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے
یہ خیالات جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں بھی آئے۔ ایک مرتبہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دل میں ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے، ہمیں جل کے کوئلہ بننا پسند ہے لیکن ان کو زبان پہ نہیں لا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی ایسے خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جی ہاں، ایسے ہی خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ذاک صریح الایمان، ذاک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان کی علامت ہے، یہ تو صریح ایمان کی علامت ہے کہ اگر شیطان تمہارے دل کے اندر عقائد کے بارے میں یا دین کے کسی اور حکم کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں غلط خیالات ڈالے اور تم پریشان ہو رہے ہو، تو یہ تمہارا پریشان ہونا خود بتلا رہا ہے کہ یہ خیالات تمہارے خود کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہے۔ اگر تم خود ان خیالات کو پیدا کرتے تو تم خوش ہوتے، نعوذ باللہ، لیکن تم تو اس پہ خوش نہیں ہو رہے ہو بلکہ پریشان ہو رہے ہو۔ تو یہ پریشان ہونا یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے، یہ خیالات تمہارے نہیں بلکہ شیطان نے تمہارے دل میں ڈالے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال بیان کی ہے اس کی، کہ اگر شیشے کی میز ہو، اس کے اوپر جو ہے مکھی آ کے بیٹھ جائے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکھی جو ہے شیشے کے اندر ہے، لیکن وہ شیشے کے اندر نہیں ہوتی بلکہ اوپر ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح مومن کا دل جو ہے بڑا صاف شفاف ہوتا ہے، تو جب شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وسوسے دل کے اندر ہے، حقیقت میں وہ وسوسے دل کے اندر نہیں ہوتے بلکہ باہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر عقائد کے بارے میں یا کسی حکم کے بارے میں وسوسے آ جائیں اور آدمی انہیں برا سمجھے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وسوسے شیطان ڈال رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کو تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تمہیں کس چیز نے پیدا کیا؟ تم کہو گے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ پوچھے گا تو فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے، تو آخر میں وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان یہاں پہنچے تو فوراً کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو جب تم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہو، اللہ سے حفاظت مانگ رہے ہو، پھر شیطان کی وسوسے تمہارے اوپر اثر نہیں کریں گے۔ تو انسان جو ہے شیطان کا مقابلہ کیسے کرے؟ اگر کافر سے مقابلہ ہو تو اس سے انسان جہاد کر سکتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کو انسان سمجھا سکتا ہے، لیکن شیطان تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ شیطان کے مقابلے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جہاں بھی شیطانی اثرات ہوں، جب شیطانی خیالات آئے، الٹے سیدھے وساوس تنگ کرے، تو فوراً کہو قل اعوذ برب الناس،
اگر اتنا جملہ بھی نہ کہیں، صرف اتنا ہی کہہ دیں اعوذ باللہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو جب اللہ کی پناہ میں آ گئے تو شیطان آپ کے اوپر اپنا اثر نہیں ڈال سکتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے کبھی مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہوتا ہے، دل میں برا خیال آیا، اس نے اس کا جواب دے دیا، دوسرا برا خیال آیا، اس کا دوبارہ جواب دے دیا، پھر کوئی خیال آیا اور پھر اس کا جواب دے دیا، تو اس طرح شیطان سے بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ شیطان سے بحث کریں گے تو شیطان ہی جیت جائے گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بڑا مکار ہے، بڑا عالم ہے، وہ اتنا چلاک اور ایسا عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے شر سے پناہ میں رکھے۔ بڑے بڑے علماء کو گمراہ کرتا ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ والوں کو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ شیطان سے بحث و مباحثہ شروع کریں تو اس سے کبھی جیت نہیں سکتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی عجیب مثال بیان کی ہے کہ اگر کہیں بجلی کی ننگی تار پڑی ہوئی ہو اور آپ اس کو پکڑ کے کھینچو گے تو بھی کرنٹ لگے گا، اور اگر آپ اپنے پاؤں یا ہاتھ سے اس کو پیچھے کرو گے تو بھی کرنٹ لگے گا۔ شیطانی خیالات اور وساوس جو ہے یہ بالکل بجلی کی ننگی تار کی طرح ہے، اگر آپ شیطانی خیالات سے مناظرہ کرو گے تو بھی کرنٹ لگے گا، اور شیطانی خیالات کا جواب دینے کی کوشش کرو گے تو بھی کرنٹ لگے گا۔ مطلب آپ جتنی دیر شیطان سے گفتگو اور مناظرہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف ہے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مؤمن کی توجہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ رہے بلکہ میری طرف ہو، لوگ مجھ سے بحث مباحثہ اور مناظرہ کرتے رہیں۔ اور لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ جب آپ کے دل و دماغ میں شیطانی خیالات کا اثر ہو، وساوس اور خیالات آئیں، تو شیطان سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ شیطان سے بحث کرنے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ شیطان سے جتنی دیر بحث کرو گے اتنی دیر آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں رہے گی۔ اور اگر آپ فرض کریں کہ آپ کا کوئی اور نقصان نہیں تو آپ کا وقت تو ضرور ضائع ہوگا۔ جتنی دیر آپ بحث کرتے رہیں گے تو آپ کا وقت جو ہے ضائع ہوتا رہے گا۔ اس کے بجائے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ آپ کہہ لیں۔ اس طرح کی بابرکت جو کلمات ہے وہ پڑھ لیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی طرف رجوع بھی ہو جائے گا۔
تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وساوس اور خیالات نہیں رکتے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ پھر بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، مسلسل خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ تو اگر آدمی اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے تو صرف زبان سے اللہ کا ذکر نہ کریں، بلکہ دماغ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو تو ان شیطانی خیالات سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسی حالت میں انسان کسی جائز کام میں مصروف ہو جائے، اور وہ جائز کام ایسا ہو کہ آپ کی ساری توجہ اس کام کی طرف رہے۔ مثلا ایک آدمی دوڑ رہا ہے یا پورے توجہ کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے، یا کوئی ہاکی یا کرکٹ کھیل رہا ہے، تو اس کو وسوسے نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کا دماغ ایک جائز کام میں لگ کے مصروف ہو گیا جس کی طرف اس کی پوری توجہ ہے۔ تو کسی جائز کام میں لگنا یہ بھی وساوس اور خیالات کو روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ یہ وساوس اور خیالات ایسے طریقے سے آتے ہیں کہ انسان اسی چکر میں صبح سے شام تک گھومتا رہتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خیالات کی دنیا میں رہتا ہے، جا رہا ہے تو بھی خیالات، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی خیالات آ رہی ہیں۔ اس لیے جس کام کی طرف آپ کا ذہن مکمل طور پہ متوجہ ہو سکے اس میں مشغول ہو جائے، لیکن بس یہ یاد رکھیں گناہ کا کام نہ ہو۔ آپ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس میں پوری توجہ نہیں ہوتی تو کوئی اور جائز کام کر لیں، تو اس طرح غلط خیالات کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو سکون مل جائے گا۔ مشہور کہاوت ہے خالی گھر جو ہے وہ شیطان کا، خالی نہ بیٹھ کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ کر سیا کر۔ تو دیندار آدمی کو کبھی بھی خالی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر خالی بیٹھو گے تو خیالات کا زور ہوگا اور انسان کے اوپر شیطانی اثرات مسلط رہیں گے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ چست رہنا چاہیے اور اپنے دین کے کاموں میں لگا رہنا چاہیے۔ اگر دین کے کام نہیں ہو رہے تو دنیا کے جائز کاموں میں لگا رہے اور تھک کر سو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطانی خیالات کی رو جو ہے وہ ٹوٹتی چلی جائے گی۔ اور ہمارے ہاں دارالفتہ میں بہت زیادہ یہ سوالات آتے رہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو پاکی یا ناپاکی کے بہت سے وسوسے آتے ہیں، اور وسوسے آنے کی وجہ سے مسجد جانے میں دیر ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جتنا وقت لگنا چاہیے تھا اتنا وقت بیت الخلاء میں گزر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھا دیا کہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ قطرے آنے بند ہوئے یا نہیں۔ اگر قطرے آنے بند ہو جائے تو پانی ڈال لو، استنجا کر لو، اور شلوار وغیرہ پہننے کے بعد جب وضو کر لو تو تھوڑا سا پانی جو ہے وہ شلوار پہ چھڑک لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت بھی ہے۔ تو جب آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد شلوار پہ تھوڑا سا پانی بھی چھڑک لیا اور اپنے ہاتھوں سے وہاں پانی کے قطرے ڈال دیے، تو اب اگر وسوسہ آئے گا تو سمجھے گا کہ یہ تو وہی پانی ہے جو میں نے ابھی ڈالا تھا،
یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے، یہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، جب قطرے بند ہو گئے آنے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قطرہ نہیں آیا تو شرعاً آپ پاک ہو گئے، آپ نے استنجا کیا، باہر نکل آئے۔ اب جو یہ وسوسے آ رہی ہیں یہ سب فضول ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم کہتے رہتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا تھا اور تم یہ کہہ رہی ہو، تو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کوئی شک و شبہ کی بات نہیں رہتی۔ تو جب آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قطرے جو ہے وہ آنے بند ہو گئے اور اس کے بعد استنجا کر لیا اور پھر شلوار پہ پانی بھی چھڑک لیا، تو پھر اس طرح انشاءاللہ وسوسے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو شیطان کبھی عقائد کے بارے میں بھی وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، کبھی استنجا کے بارے میں اور کبھی وضو کے بارے میں۔ اور ایسے شیطان کے لیے الگ سے نام بھی حدیث میں آیا ہے، ولہان۔ بعض آدمیوں کو وضو میں بہت وسوسے آتے ہیں کہ وضو کرتے جا رہے ہیں لیکن اطمینان نہیں ہوتا کہ میرا وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ حالانکہ سنت تو یہ ہے کہ وضو کے اعضاء بس 3 مرتبہ دھو لے، اس کے بعد دھونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ صرف ایک مرتبہ اعضاء کو دھو لے تو وضو پورا ہو جائے گا۔ اب اعضاء کو 2 مرتبہ دھو لیں تو یہ نور علی نور، لیکن اگر اس نے 3 مرتبہ دھو لیا تو سنت پوری ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کسی نے دھو لیا تو اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ اس لیے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں ڈولنا چاہیے۔ شیطان کبھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میری فلاں جگہ خشک نہ رہ گئی ہو یا فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہو، تو جب وہ وسوسوں میں مبتلا ہو گیا تو وہ پانی ڈالتا رہے گا اور وسوسہ ختم نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے شیطان کا حربہ ہے کہ دل میں وسوسے ڈال کے اس کو پریشان کر رہا ہے۔ تو اگر وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی آپ کو شبہ ہو رہا ہے تو اعضاء وضو کو اہتمام سے 1 مرتبہ مل بھی لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو تو وہ تر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر خیال آئے تو بس یہی سمجھ لے کہ میں نے سنت ادا کر دی، وضو ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا رسول جانے، میں نے ان کے حکم پہ عمل کر لیا، کیونکہ حکم تو یہی ہے کہ 3 مرتبہ دھو لو تو سنت ادا ہو گئی۔ اب 4تھی مرتبہ 5ویں مرتبہ دھونا یہ فضول ہے، بلکہ حدیث کے مطابق ظلم اور حد سے تجاوز ہے۔ تو شیطان جس طرح ناپاکی اور پاکی کے بارے میں شک ڈالتا ہے، وضو کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اسی طرح نماز میں بھی تنگ کرتا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نماز پڑھنی شروع کی، تو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہ 2 رکعت ہوئی یا 3 ہوئی۔ اول تو یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی کو اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے کہ پوری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف رہے، لیکن شیطان ایسا چکر چلاتا ہے، دماغ ایسا گھماتا ہے کہ وہ خیالات جو کبھی بھی نہیں آتے نماز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی گاؤں میں پہنچا ہوتا ہے، کبھی دکان میں پہنچا ہوتا ہے، کبھی گھر پہنچا ہوا ہے۔ تو جب انسان نماز میں مشغول ہوتا ہے تو دیکھنے میں تو بڑا خشوع خضوع ہے، لیکن دماغ کہیں کا کہیں پہنچا ہوا ہے۔ پھر بعد میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ 3 رکعتیں ہوئیں یا 4 ہوئی، تو اب آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کیا کروں۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز توڑ دے، جیسے بعض لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ غلطی سے یہ کام کر لیتے ہیں کہ چلو نماز توڑ کے دوبارہ پھر پڑھتے ہیں۔
پھر اگلی مرتبہ وہی خیال آتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4، اب پھر نماز چھوڑو۔ تو اس طرح شیطان انسان کو تنگ کرتا ہے تاکہ آدمی نماز نہ پڑھ سکے اور اپنی نماز توڑتا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں ایسی حالت ہو جائے، وسوسے آئے، جو تمہاری کم رکعتیں ہوں ان کو پورا کر لو۔ مثلا 3 یا 4 رکعتوں میں شک ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ میری 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ البتہ ہر وہ رکعت جس کے بارے میں خیال ہو کہ شاید یہ میری آخری رکعت ہو، وہاں قاعدہ اخیرہ کر لو اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم 2 سجدے مزید کر لو گے، اس کے ذریعے سے شیطان کی ناک رگڑی جائے گی۔ شیطان نے آپ کے دل میں یہ خیال اس لیے ڈالا تھا کہ آپ نماز نہ پڑھ سکیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو سجدے میں نہ رکھ سکیں۔ تو آپ نے نماز بھی پوری کی اور اس کے بعد مزید 2 سجدے بھی کیے جو نماز میں نہیں تھے، تو گویا کہ آپ نے شیطان کی ناک جو ہے وہ رگڑ دی، تو شیطان کا کام ہو گیا۔ تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح شیطان مختلف چیزوں کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح آپس کے تعلقات کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا شیطان ابلیس گہرے سمندر میں اپنا عرش لگاتا ہے، چاروں طرف سے شیاطین آتے ہیں اور آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں کام کیا، فلاں سے یہ گناہ کروایا۔ تو شیطان ابلیس ایک کی بات سن کے کہتا ہے ما فعلت شیئا، کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ تو ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک کام کیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کون سا کام؟ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لگا رہا یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان میں ایسی لڑائی کروائی کہ دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ تو ابلیس اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اس چھوٹے شیطان کو گلے لگاتا ہے، شاباش دیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے۔ تو اس میں بھی شیطان جو ہے صرف شیرہ لگاتا ہے کہ شیطان میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، 2 بھائیوں میں، ماں باپ میں، والدین اور اولاد میں جب لڑائی کرواتا ہے تو کس طرح کرواتا ہے؟ انسان بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے شیطان آپ کے دل میں یہ خیالات ڈال دے گا کہ پتہ نہیں اس وقت میری بیوی کیا کر رہی ہوگی، حالانکہ وہ بیچاری اپنے گھر کا کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوگی۔ ادھر شیطان آپ کے دل میں اس طرح کی بات ڈال دے گا اور ادھر بیوی کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ شوہر کہہ کر تو گئے تھے کہ فلانی جگہ جا رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوں گے، کہاں آوارہ گردی کر رہی ہوں گے۔ اب وہاں بیوی کو یہ سوچ سوچ کے غصہ آنا شروع ہوا کہ کہہ کر تو جاتے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ آج کل کے مردوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب شوہر ادھر اپنی جگہ کھول رہا ہے اور بیوی ادھر اپنی جگہ۔ جب انسان گھر پہنچتا ہے تو بیوی کا بھی موڈ خراب اور انسان کا بھی موڈ خراب۔ بیوی کہے کہ کہاں گئے تھے؟ آپ کہیں گے کہ وہاں گیا تھا۔ بیوی کہے گی کہ آپ تو یہی کہتے ہو۔ پھر آپ کہیں گے تو یہی کہتی ہے، تو جناب جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو شیطان نے ذرا سا خیال آپ کے دل میں ڈالا اور ذرا سا خیال آپ کی بیوی کے دل میں ڈالا، تو دونوں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نہیں ہٹایا، بلکہ اس خیال کو اپنی جگہ، اپنے دل میں جگہ دی، اور وہ خیال بڑھتا رہا۔ آپ کو بھی غصہ آتا رہا، شوہر کو بھی غصہ آتا رہا،
یہاں تک کہ آپس میں تکرار ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور اگر بات مزید زیادہ بڑھ گئی تو طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ تو آپ ذرا مشاہدہ کریں کہ بعض اوقات لڑائی جھگڑوں کی جو ابتدا ہے بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کہ اگر اسی وقت اس بات کو صاف کر لیا جائے یا نظر انداز کر دیا جائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو برا نہ بنایا جائے تو آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح بھائی کے دل میں یہ خیالات ڈال دیے کہ فلاں بھائی میرا دشمن ہے، اور دوسرے بھائی کے دل میں دوسرا خیال ڈالا، دونوں سگے بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سب جھگڑے کروانا شیطانی کام ہے، وہی آدمی کے دل میں خیال ڈالتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی سے روکتا ہے۔ تو جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں بکثرت انہیں یہ مرض ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کی روح میں بہتے چلے جاتے ہیں، وہ ان خیالات کی دنیا سے نکلنا نہیں چاہتے، اور ان خیالات سے باہر آ کے حقیقی دنیا میں جو کام ہو رہا ہے یا جو کام کرنا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے، کہ اگر اس کی طرف توجہ دیں گے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ تو اگر انسان اس قسم کے خیالات میں مبتلا رہے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ دنیا کا کام ہوگا اور نہ دین کا کام۔ اس لیے انسان دنیا کا جائز کام کر رہا ہے یا دنیا دین کا کام کر رہا ہے، اس کام کی طرف مکمل توجہ رکھے اور الٹے سیدھے خیالات کی طرف توجہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی طرف اور آخرت کی طرف مصروف رکھے، اور ہم سب کو شیطانی وساوس اور خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔